اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں انسان کے جو اوصاف بیان کیے، انسان کی جو صفات بیان کی ہیں، ان میں جو سب سے اہم ترین صفت ہے الہمہا فجورہا و تقواہا، کہ اللہ نے انسان کو برائی بھی بتائی اور نیکی بھی بتائی، دونوں چیزیں الہام کی ہیں، دونوں چیزوں کی طلب رکھی ہے. قرآن جب انسان کی صفات سے بحث کرتا ہے، یعنی جب انسان کو ڈیفائن کرتا ہے، تو اس کے ڈیفائن کرنے کا انداز اور ایک سائنٹسٹ کے ڈیفائن کرنے کے انداز میں زمین اور آسمان کا فرق ہوتا ہے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ مثال کے طور پر آپ جب ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں کلینک میں، ڈاکٹر آپ سے کہتا ہے جی بتائیے اپنے بارے میں، تو آپ کیا بتاتے ہیں؟ یعنی اپنے آپ کو ڈیفائن کرتے ہیں، اپنے بارے میں بتاتے ہیں کہ تنخواہ بتاتے ہیں؟ بولو بھائی. اپنی قوم بتاتے ہیں؟ جب ڈاکٹر کے سامنے آپ اپنے آپ کو ہائی لائٹ کریں گے تو آپ بیماریاں بتانا شروع کر دیں گے. ڈاکٹر کہتا ہے جی بتائیے اپنے بارے میں کچھ بتائیں، فوراً آپ کبھی گردے پہ ہاتھ لگا رہے ہوگے، ڈاکٹر صاحب ادھر بھی درد ہوتا ہے، ڈاکٹر صاحب جب صبح اٹھتا ہوں تو طبیعت کچھ بجھی بجھی سی ہوتی ہے. یہی ہو رہا ہے آج کل لوگوں کے ساتھ. جو 18 سال کی عمر میں جب صبح اٹھ کے جو فریشنس ہوا کرتی تھی طبیعت میں، ایک ایسا جیسے جنت میں آ گئے، اب صبح بھی ویسے ہی سست ہوتے ہیں جیسے رات کو ہوتے ہیں. تو یہ آپ اپنی کوالٹیز بیان کر رہے ہیں کہ میرے اندر یہ خصوصیات ہیں. کوالٹی تو نہیں کہیں گے، یعنی جو اپنی صفات ہیں آپ وہ بیان کر رہے ہیں. اگر کسی نے آپ سے گھر بنوانا ہے، 5-6 ٹھیکیدار آ گئے، آپ نے ایک بلڈنگ تعمیر کروانی ہے، تو آپ پھر ان ٹھیکیداروں سے انٹرویو لیتے ہو، بھئی ٹھیکہ ان میں کس کو دینا ہے؟ تو آپ کہتے ہیں ذرا اپنے بارے میں آپ بتائیں. تو وہاں وہ ٹھیکیدار یہ بتائیں گے کہ میری زبان کیا ہے، میری قومیت کیا ہے، وہاں اپنی قابلیت وہ بتانا شروع کریں گے. بھائی مجھ سے پوچھتے ہو تو یہ حبیب بینک کی بلڈنگ میں نے بنائی ہے، ورلڈ ٹریڈ سینٹر میرے چھوٹے بھائی نے بنایا تھا. اس طرح کی صفات بیان کرے گا نا وہ. کیا ہو گیا بھائی؟ تو میں آج ایتھیس پہ بیان نہیں کروں گا، میں صرف ایک مثال کے لیے، وہ بہت ان کو نچوڑ دیا ہم نے. یہ جو کہتے ہیں نا قرآن میں انسان کی صفات جو ہیں، کچھ سائنس کو قرآن نے کیوں فوکس نہیں کیا؟ یہ تو میڈیکل سائنس بتاتی ہے کتنے گردے ہیں بھائی، کھانا کیسے ہضم ہوتا ہے. تو قرآن کیونکہ سائنس کی کتاب نہیں ہے، قرآن کا یہ ٹاپک نہیں ہے. قرآن نے انسانی صفات میں وہ صفات بیان کی ہیں جو انسان کو دوسری مخلوق سے ممتاز اور جدا کرتی ہیں، یہ بتانے کے لیے کہ انسان کو اتنا فوکس کیوں کیا جا رہا ہے. کیونکہ بہت سے لوگ ایتھیس یہ اعتراض کرتے ہیں کہ اس کائنات میں انسان کی حقیقت کچھ بھی نہیں ہے. اتنی بڑی کائنات، اس میں نظام شمسی کی حیثیت ایک ذرے کی سی ہے، اور اس نظام شمسی میں زمین کی حیثیت ذرے کے ذرے کے ذرے کا ذرہ. جیسے ریگستان ہوتا ہے نا،
بہت بڑا ریگستان، اس میں کہیں ایک معمولی سا خوردبین سے نظر آنے والا ذرہ کہیں پڑا ہوا ہوتا ہے، تو وہ بھی بڑا ہوتا ہے، زمین کی حیثیت اس کائنات میں اس سے بھی چھوٹی ہے، اور پھر اس پر اتنے چھوٹے چھوٹے انسان. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ خدا کو کیا ضرورت پڑی کہ یہ پوری، جیسے قرآن کہتا ہے نا پوری کائنات انسان کے لیے اور انسان میرے لیے، اور بنانے والے نے پیغمبروں کو بھیجا. تو کہتے ہیں اتنی حقیر مخلوق، اتنی چھوٹی مخلوق جو کائنات کے کسی کونے کھانچے کے بھی کھانچے میں پڑی ہوئی ہے، معاذ اللہ اللہ اس مخلوق کو اتنی لفٹ کیوں کرائے گا کہ اس میں پیغمبر بھیج رہا ہے، اس میں آسمانی کتابیں نازل کر رہا ہے، اور اس کے لیے پوری کائنات اس کے لیے بنی ہے. تو یہ کیا ہے، اس کی حیثیت کیا ہے انسان کی اس کائنات میں؟ بات آ رہی ہے سمجھ میں اشکال آ رہا ہے؟ اشکال ہی سمجھ میں نہیں آ رہا تو جواب کہاں سے سمجھ میں آئے گا؟ بھئی یہ تو ہم کہتے ہیں نا سید الانبیاء، تمام پیغمبروں کے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کے لیے آئے، پھر اللہ نے قرآن نازل کیا، تورات نازل کی، انجیل نازل کی. تو وہ کہہ رہے ہیں یہ تو کوئی اوقات 2 ٹکے کا انسان نہیں ہے، یا تو یہ کائنات میں بہت بڑی اس کی ویلیو ہوتی، نظام شمسی یا اس کائنات میں جو سب سے بڑا سیارہ ہوتا اس پہ یہ حکومت کرتا. اتنی عظیم مخلوق کو حصے میں دیا کیا ہے؟ ایک معمولی سا ذرہ. یہ کوئی اتنی، یہ بس اتفاق ہے یہ پیدا ہو گیا، یہ کیا ہے ایسا ہی ہو گیا. یہ کوئی لفٹ کرانے کی کوئی مخلوق نہیں ہے کہ اگر کوئی خدا ہے تو اس کو اتنا پروٹوکول دے گا، ایسا نہیں ہے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ تو اصل میں انہوں نے انسان کو مادی اعتبار سے انسان کا وزن کرنے کی کوشش کی ہے، اور مادی اعتبار سے انسان کی واقعی کوئی ویلیو اتنا سا تو ہے. 6 فٹ کا آدمی بہت بڑا، ہمارے ہاں 6 فٹ کا آدمی ہوتا ہے، تو اس کائنات میں، پوری کائنات میں اس کی حیثیت ہے کیا؟ تو اسی لیے قرآن انسان کی جو میڈیکلی، جو انسان کی جو فزیکل باڈی ہے نا، اس کو اہمیت نہیں دیتا، بلکہ اگر قرآن انسان کی باڈی کو بیان کرتا ہے تو وہ تو انسان کو اس کی اوقات دکھانے کے لیے کہ تمہاری اوقات تو یہ ہے، یعنی یہ بتانے کے لیے کہ تمہاری ہماری نظروں میں باڈی کے لحاظ سے کوئی اوقات نہیں ہے، اتنے سے ہو، اتنے سے، اتنے کی سپرلیٹو ڈگری ہوتی ہے اتنے، کہتے ہیں نا اتنا سا، ایک ہوتا ہے اتنا سا، ایک ہوتا ہے اتنا سا، پدا سا ہے، اتنا سا ہے. تبھی آپ 29واں پارہ سورہ معارج اسے اٹھا کے دیکھیں، دوسرا رکوع، کلا انا خلقناہم مما یعلمون، فرمایا ایسا نہیں ہے، انسان اپنے آپ کو بہت قابل عزت سمجھتا ہے، نا 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 نا، کلا ایسا نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہو، کوئی اوقات نہیں ہے تمہاری. کس لحاظ سے؟ مادی اعتبار سے کوئی اوقات نہیں ہے. کیوں؟ انا خلقناہم مما یعلمون، ہم نے تمہیں جس پانی سے بنایا ہے وہ تمہیں پتہ ہے. ایک پانی سے بنی ہوئی، گندے پانی سے، غلیظ پانی سے بنی ہوئی مخلوق ہو، اس پہ اتنا اترانا سوٹ نہیں کرتا. تو یہ جو ملحد لوگ، ایتھیس لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ انسان کی کوئی اوقات نہیں ہے، قرآن نے تسلیم کیا ہے واقعی نہیں ہے. کس اعتبار سے؟ مادی اعتبار سے، باڈی کے اعتبار سے واقعی کوئی اوقات نہیں ہے. لیکن قرآن ایک انسان کی دوسری صفت کو بھی نمایاں کرتا ہے کہ روحانی اعتبار سے انسان جیسی مخلوق اس کائنات میں کوئی بھی نہیں ہے. وہ کیا ہے؟ روحانی اعتبار سے یہ دنیا کی، اس کائنات کی ذہین ترین مخلوق ہے. اب آپ دیکھو اتنی سی زمین، اس پہ اتنے سے کیڑے مکوڑے جیسے انسان، مگر انسان کی کھوپڑی کے اندر اتنا سا مغز،
اس مغز کی کلاکاریاں دیکھو آپ. اور پاکستانیوں کا مغز تو ویسے بھی کوئی دیکھ لے تو وہ اللہ کی قدرت پہ یقین کیے بغیر نہیں رہ سکتا. کسی چیز کو ناپنا کہ یہ اس کا وزن کتنا ہے, یہ کتنا ویلیویبل انسان ہے, کتنا قیمتی انسان ہے, تو یہ باڈی کے اعتبار سے بھی ہوتا ہے اور روحانی اعتبار سے بھی ہوتا ہے. جو باڈی ہے نا, باڈی کے اعتبار سے کسی کا وزن زیادہ ہونا یہ کوئی کمال نہیں ہے. تو گینڈے اور بیل کا وزن بولو زیادہ ہوتا ہے. تو ایتھیسٹ جو اعتراض کرتے ہیں نا کہ انسان کی کوئی اوقات نہیں ہے, اس کا مطلب پھر اونٹ کی اوقات ہے, کیونکہ انسان سے بہرحال وہ کیا ہے, بڑا ہے. تو پھر اونٹ کو چاہیے کہ آپ کو ذبح کر کے کھایا کرے, آپ کو چاہیے کہ آپ اونٹ کو ذبح کر کے نہیں کھایا کریں. آپ باڈی کے لحاظ سے کائنات میں چیزوں کا وزن کر رہے ہو. پھر تو جو اژدہا ہوتا ہے نا, میں جانوروں کی ڈاکومنٹریز بہت دیکھتا ہوں, بڑی اللہ کی قدرت نظر آتی ہے. پورے پورے مگرمچھ نگل لیتے ہیں یہ اژدہے, بندہ نگل لیتے ہیں, اور انگریز واپس بندہ نکال بھی لیتا ہے. کمال ہے, صحیح ہے نا, نگل لیتے ہیں بندہ اور ٹانگیں کھینچ کے آدمی پورا باہر نکال لیا. تو پھر تو وہ جو اژدہا ہے اس کی ویلیو انسانوں سے زیادہ ہونی چاہیے. قرآن انسان کی جس صفت کو بیان کرتا ہے وہ ہے صفت علم, کہ ہم نے آدم کو جو فرشتوں پر اور پوری کائنات پر فضیلت دی وہ کس بیس پر دی, علم کی بنیاد پر. اس میں سیکھنے کا جو مادہ ہے, جو سیکھنے کی صلاحیت ہے, سیکھنے کے ایسے سافٹ ویئر اس میں انسٹال ہوئے ہوئے ہیں جو کائنات میں کسی دوسری مخلوق میں وہ سافٹ ویئر نہیں ہے. انسٹالیشن ایسی ہوئی ہوئی ہے, ونڈو بڑی خاندانی ڈلی ہوئی ہے. بہت مشکل ہے بات سمجھنا. دیکھو آپ کے پاس ایک کیلکولیٹر ہے چھوٹا سا, کتنی پیچیدہ مشین ہے نا, 2 ضرب 2 کیا = وہ خود ہی بتا دیتا ہے کتنا ہوتا ہے, 4. 356 کو 838 سے ضرب دیا, ٹھک ٹھک ٹھک, جواب کیا آیا, جو بھی آیا. میں تو کیلکولیٹر نہیں ہوں نا کچھ بھی جواب آ گیا, ٹھک ٹھک کر کے بتا رہا ہوتا ہے. لیکن آپ کمپیوٹر لے کر آئے بالکل لیٹسٹ, اور وہ آپ کو مل رہا ہے جناب 4 لاکھ روپے کا, 5 لاکھ روپے کا, مگر بٹن دبا رہے ہیں کچھ بھی بولو, بولتے کیوں نہیں آ رہا. 2 ضرب 2 کر رہے ہیں, جواب 4 نہیں آ رہا. اور یہ جو کیلکولیٹر آپ نے خریدا یہ 100 روپے کا, تو جو 3 ڈبے والا ہے وہ کیلکولیٹر آپ کو دے دے گا 50 روپے میں. وہ 2 ضرب 2 کر کے فوراً جواب لے کر آ رہا ہے. لیکن آپ نے ایک بھاری بھرکم تو نہیں, اچھے کمپیوٹر تو ہلکے پھلکے ہوتے ہیں. میرے پاس ایک لیپ ٹاپ تھا, شکر ہے بیچ دیا میں نے, وہ ویٹ لفٹنگ کے کام بھی آتا تھا. پہلے جو لیپ ٹاپ آتے تھے نا, اس سے آپ اپنا آفس کا کام بھی کریں اور جب چاہیں اس سے اپنے مسل وسل بھی بنا سکتے تھے. وہ یہ سہولت تھی پہلے کمپیوٹر میں. خیر, وہ 4 لاکھ روپے کا آپ نے سسٹم خریدا, اس میں 2 ضرب 2 کر رہے ہیں, جواب نہیں آ رہا. آپ دکان والے کے پاس گئے, یار نہ تو گوگل کھل رہا ہے اس میں ہے بھائی, نہ اس میں یوٹیوب کھل رہا ہے, نہ فیس بک کھل رہا ہے اس میں, نہ اس میں کالو کا لیٹر ہے. کیلکولیٹر کو ہم پیار سے کالو کا لیٹر کہتے ہیں. نہ اس میں کالو کا لیٹر ہے, کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ کس بات کے 4 لاکھ روپے ہے؟ کہہ رہے اس میں وہ جواب دے گا, اس میں یہ صلاحیت ہے کہ اس میں ہر سافٹ ویئر انسٹال بولو ہو جاتا. بھائی گوگل کروم ڈالنا ابھی بتاؤ یار, 2 منٹ کی بات ہے. نیٹ پہ گئے, کروم لکھا, فری ڈاؤن لوڈ, فری چل رہا ہے یہاں پر. تو وہ اتنا یاد ہو گیا کہ وہ گوگل کروم فری ہی زبان سے نکلتا ہے, تو فوراً ڈاؤن لوڈ, یہ رہا گوگل کروم. اور کیا چاہیے بھائی؟ کالو کا لیٹر چاہیے. کون سا والا چاہیے بھائی؟ گوگل پہ لکھا, 20 قسم کے کالو کے لیٹر آ گئے آپ کے پاس, 25 قسم کے. بتا کون سا والا چاہیے اس میں؟ بھائی یہ والا چاہیے, ٹھک انسٹال ہوا. تو یہ ایسے سافٹ ویئر ہے, ہر چیز کی اس کمپیوٹر کے اندر صلاحیت بولو بھائی موجود ہے. جو بتانا ہے بتاؤ یار, 2 منٹ لگیں گے, نیٹ صحیح چل رہا ہو.
تو آپ نے وہ کیا ہے کہ اس سسٹم میں ایسے سافٹ ویئر، وہ کہے گا بھائی اس میں جو سافٹ ویئر ڈالو اس میں انسٹال ہو جائے گا، یہ تو خالی کاغذ ہے، بتاؤ کیا کیا کام کیا لینا ہے اس سے. اس چیز کے وہ 4 لاکھ روپے لے رہے، اور وہ جو کالو کا لیٹر جس میں آپ نے 2 × 2 لکھا جواب آیا، وہ یہی بتا سکتا ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں بتا سکتا. وہ صرف کیلکولیشن کر سکتا ہے کہ 1 کلو دودھ 120 روپے کا ہے تو 5 کلو کتنے کا ہوگا. وہ دودھ والے کے ہاتھ میں پکڑا دو، وہ 120 کو 5 سے ضرب دے گا، لے بھائی لے آ. تو یہ انسان کی حیثیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان میں سیکھنے کی صلاحیت پیدا کی. جانوروں میں بھی صلاحیت ہوتی ہے، بہت محدود، بہت محدود. سب سے بڑی جانور کی خامی یہ ہے کہ اس کو بولنا نہیں آتا، بولنا آتا ہے، بیان کرنا نہیں آتا. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. بیان میں اور کلام میں فرق ہے. کلام کہتے ہیں بات کرنا، بیان کہتے ہیں اپنے دل میں جو بات ہے اسے ڈیفائن کر دینا، بہت اچھی طرح ایکسپلین کر دینا اس کو. یہ صلاحیت اللہ نے انسانوں کو دی ہے، جانوروں کو نہیں دی ہے. اسی بیان سے انسان سیکھتا ہے، کیونکہ یہ بیان قلم کے ذریعے بھی ہوتا ہے. قرآن کی جو سب سے پہلی آیت نازل ہوئی ہے، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، تیرا رب بڑا عظیم ہے، عزت والا ہے، جس نے انسان کو قلم سے سکھایا. تو انسان کی جو فضیلت ہے اس فضیلت کی وجہ قلم ہے. قلم، کیونکہ قلم کیا کرتا ہے؟ ڈیفائن کرتا ہے. اور قلم میں اور عام بیان میں فرق ہی ہے. یہ بھی ایک ٹیکنیکل پوائنٹ کی بات ہے، اس کو بھی اچھی طرح سمجھ لیں. قلم اور بیان، یعنی بیان باللسان ہوتا ہے اور بالقلم بھی ہوتا ہے. یہ دونوں خاصیتیں اللہ نے کس کو دی ہیں بھائی؟ یار کیا مسئلہ ہے آپ کو؟ تو لگ رہا ہے نا ادھر سے لکھ کے تو کوئی جواب دے نہیں رہے، تو میں تو منہ سے بلوا رہا ہوں نا، تو ذرا بولیں گے، خوشی محسوس ہوتی ہے کہ یار جاگ رہے ہیں ماشاءاللہ. دیکھو، بیان یعنی اچھی طرح کسی چیز کو واضح کرنا. بلی کا بچہ مر جاتا ہے نا، بلی غمزدہ گھوم رہی ہوتی ہے، آپ کی پلی ہوئی بلی ہے، آپ اس سے پوچھو کیوں غمزدہ ہو، وہ بتا سکتی ہے؟ بس آپ کو اس کے آنسو سے یہ اندازہ ہو جائے گا، یا میاؤں میاؤں سے اندازہ ہو جائے گا کہ یہ غمزدہ ہے. یہ گویا اس نے اپنا پیغام آپ تک ڈیلیور کر دیا کہ میری طبیعت اس وقت ٹھیک نہیں. یہ بتا دے کہ میرا بچہ مر گیا ہے. مرا کیسے؟ بلہ کھا گیا ہے، یا پانی میں ڈوب گیا ہے، یا مالک مکان نے اٹھا کے باہر پھینک دیا ہے. ایسا بھی لوگ ظلم کرتے ہیں، ماں کے بغیر بچوں کو پھینک کے آ جاتے ہیں. تو یہ اتنی وضاحتی بیان وہ جاری بولو بھائی نہیں کر سکتے. کتا بھونکنے سے بتا دے گا کوئی باہر آیا ہوا ہے. وسیم بھائی آئے ہیں، ستار بھائی آئی ہیں، یہ کتا بولو نا نہیں بتا سکتا. بھونکنے کی آواز سے پتہ چل جائے گا کہ وہ بندہ باہر کھڑا ہوا ہے. نہ یہ پتہ چلے گا بندہ ہے، نہ یہ پتہ چلے گا بندی ہے، یہ بھی نہیں پتہ چلے گا کہ بندہ کہاں سے آیا ہے، کون سے ملک سے آیا. نہ 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 نہ، بس اس محلے کا نہیں ہے. بیان جو ہے نا، بیان، اس کی صلاحیت اللہ نے کس کو دی ہے؟ انسان کو. اور بیان کی 2 قسمیں، قلم کے ذریعے بیان ہوتا ہے جسے تحریریں کہتے ہیں، اور ایک زبان کے ذریعے بیان ہوتا ہے. اس میں خوب اچھی طرح ایک بات سمجھیں کہ جو زبان کے ذریعے بیان ہے نا وہ مؤثر زیادہ ہوتا ہے، وہ بالکل نیچرل طریقہ ہے بات کرنے کا. تبھی بہت سارے پیغمبر دنیا میں آئے جنہیں لکھنا نہیں آتا تھا، جنہیں کتاب نہیں دی گئی، مگر بیان ہر ایک کو بولو بھائی دیا. یہ نیچرل وے ہے اپنی بات کو دوسروں تک پہنچانے کا. آدم علیہ السلام کے زمانے سے چلا آ رہا ہے. اس سے فوراً بات سمجھ میں آ جاتی ہے، اور سننے والے کو کے لیے آسانی ہے اس طریقے سے سیکھنے میں. سننے والے کو اس طریقے سے بات سیکھنا کیا لگتا ہے؟ آسان. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا نہیں جانتے تھے مگر بولنا جانتے تھے. داؤد علیہ السلام کو اللہ نے معجزہ دیا، وفصل الخطاب، بہترین بلاغت والی تقریر.
ایسا خطاب کرتے تھے کہ لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے. کہ بولنے کی صلاحیت, ہارون علیہ السلام کو جو نبوت ملی ہے اس لیے کہ افصح منی لسانا, بولنے کی صلاحیت بہت زیادہ تھی. اور جو قلم ہے نا, قلم, اس سے فائدہ اس لحاظ سے کم ہے کہ وہ نیچر سے تھوڑا سا کیا ہے, دور ہے, آرٹیفیشل ہے نا. ہر آدمی لکھ نہیں سکتا, بولنا تو سب جانتے ہیں, لیکن اس میں ایک دوسرا فائدہ ہے. اس میں دوسرا فائدہ یہ ہے کہ بولی ہوئی بات ہوا میں تحلیل ہو کے ختم ہو جاتی ہے, جبکہ لکھی ہوئی تحریر ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جاتی. یہ بہت فائدہ ہے اس میں. اور لکھی ہوئی تحریر سے محدود لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں, مگر وہ محدود سلیکٹڈ لوگ ہوتے ہیں. ہر نتو پھتو فائدہ, یعنی خاندانی لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں اس سے, پھر وہ آگے لوگوں کو گائیڈ کرتے ہیں زبان کے ذریعے. تو یاد رکھو, اس سے پتہ چلتا ہے کہ بیان چاہے قلم کے ذریعے ہو یا زبان کے ذریعے, یہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے جو اپنے بندوں کو عطا کرتا ہے. اور آج ہماری یونیورسٹیوں میں, کالجز میں ان دو کاموں کے علاوہ سب کچھ سکھایا جاتا ہے. نہ کم بخت لکھنا سکھاتے ہیں, نہ کم بخت بولنا سکھاتے ہیں. غلط کہہ رہا ہوں؟ کسی یونیورسٹی کے لڑکے کو سوائے جو اپنی قابلیت پہ کچھ فنٹر بن گیا ہو تو ایک الگ بات ہے, اسے کوئی ٹاپک دو, بولے لکھ کے دکھا, اس پہ لکھ لے گا. وہ رابطہ کرے گا پڑھے لکھوں سے کہ یار اتنے پیسے لے لو, مجھے یہ مضمون بولو نا, لکھ کے دے دو. یہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ سب سے پہلے بچے کو کیا سکھانا چاہیے؟ بولنا اور لکھنا. اور لکھنے میں اس کی رائٹنگ پہ بڑی محنت کرنی چاہیے. جیسے بولنے میں انسان کے لب و لہجے کی بہت ویلیو ہے, لکھنے میں انسان کی رائٹنگ کی بہت ویلیو ہے. مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے, اتنے پڑھے لکھے لوگ جب لکھتے ہیں ایسے کیڑے مکوڑے بناتے ہیں, آدمی خون کے آنسو رونے کا دل کرتا ہے. یار لکھنا تو سیکھ لیتے اللہ کے بندو. اسکول میں لکھنا تک نہیں سکھا رہے ہیں کہ بے کو کیسے لکھا جاتا ہے, جیم کو کیسے, چلو انگلش لکھنا سکھا دو. اتنی گندی رائٹنگ ہے, اتنی گندی رائٹنگ ہے کہ اللامان والحفیظ. نہ لکھنا سکھا رہے ہیں اور نہ, چلو رائٹنگ گندی ہے تو بات تو صحیح لکھ دو. بولنا کچھ چاہتے ہیں, منہ سے نکل کچھ اور رہا ہو. ہمارے استاذ ایک واقعہ بیان کرتے تھے کہ ایک پاگل بانسری منہ میں لے کے جا رہا ہے, اس کو نہیں پتا یہ بانسری ہے, وہ سمجھ رہا ہے کوئی پائپ ہے, اس میں جب بات کروں گا تو میری بات لوگوں تک پہنچ جائے گی. وہ سمجھ رہا ہے کوئی مائک ہی ہے. اب جب بولتا تو بانسری کی آواز نکلنا شروع ہو جاتی. تو وہ حیران تھا, کہتا ہے میں کیا بولتا ہوں اور بانسری کیا بولتی ہے, میں کچھ اور بول رہا ہوں, یہ کچھ اور بول رہی ہے. تو آج ہمارے دل میں کچھ اور ہوتا ہے, بولنا کچھ اور چاہتے ہیں, زبان سے نکلتا کچھ اور ہے, اور اسی سے پھڈے ہوتے ہیں. اس سے کیا ہوتا ہے؟ بولو بھائی, پھڈے ہوتے ہیں. اگلا آپ کی بات ہی نہیں سمجھ رہا ہوتا. کسی ماہر نے کہا ہے کہ دنیا میں زیادہ تر جھگڑے اس بیس پہ ہو رہے ہوتے ہیں کہ آپ جو دل میں ہوتا ہے وہ زبان پہ نہیں لاتے, پھر جو زبان پہ لانا چاہتے ہو وہ آتا نہیں ہے, پھر جتنا آتا بھی ہے تو سامنے والا سمجھتا کچھ اور ہے. اس سے کیا ہوتا ہے آپس میں اختلاف. اس نے کہا جو آپ کی رائے ہے اگر آپ اس کو بیان کرنا سیکھ جاؤ اور سامنے والا بھی نیوٹرل ہو کے اس کو سمجھنے کی کوشش کرے تو 99% پھڈے بولو حل ہو جائے. گھروں میں بھی تو اسی پہ جھگڑے ہو رہے ہیں نا, آپ بولتے کچھ اور ہو, اگلا اس کا مطلب کچھ اور لے رہا ہوتا ہے. ایک صاحب کہتے ہیں میں نے اپنے والد صاحب کو کہا ریٹائرمنٹ کے بعد, والد صاحب پریشان رہنے لگے گھر میں اکیلے, تو میں نے کہا آپ کوئی دکان وغیرہ کر لیں تاکہ مصروفیت ہو جائے. تو والد صاحب نے کہا ہاں اب میں ریٹائر ہوا ہوں تو چاہتا ہے میں مزید تجھے کما کے کھلاؤں, اب تو چاہتا ہے کہ میں, ہاں اب تو ہونا تو یہ چاہیے تو مجھے بٹھا کے میری خدمت کر. اب دیکھو بچہ بول کچھ اور رہا ہے, ابا سمجھ
کچھ اور رہے ہیں. ابا بیٹے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ آپ کمائیں, بھائی ہم تو آپ کی خدمت کریں گے, لیکن ابا سارا دن گھر میں بیٹھے بیٹھے ٹینشن نہ ہو, وہ آپ کی خیر خواہی میں کہہ رہے ہیں لیکن ابا سمجھ کچھ اور رہے ہیں. بچے کو بھی چاہیے کہ ایسی گاڑی بات نہ کریں نا جو آج کل مارکیٹ میں سمجھ آسانی سے نہیں آتی. ہم تو بچے کو ہی نصیحت کریں گے تمہیں یہ مشورہ دینے کی بولو بھائی ضرورت کیا, ہر مشورہ دینے کا تھوڑی ہوتا ہے. لیکن یہ ہو رہا ہے, ہر جگہ ہو رہا ہے. سیاسی پھڈے بھی اسی بیس پہ ہو رہے ہیں. ایک سیاسی لیڈر ایک بیان کرتا ہے, دوسرے اس کو الٹا لے کے جا رہے ہوتے ہیں. خیر, جو میں اصل موضوع ہے اس کی طرف آتا ہوں. تو بات یہ چل رہی تھی, کیا بات چل رہی تھی؟ جو اصل ٹاپک تھا وہ تو میرے ذہن میں اس طرف کہاں سے آیا ہے. ہاں, میں یہ عرض کر رہا تھا کہ انسان کو جو اللہ نے فضیلت دی ہے وہ علم کی صلاحیت, علم کی وجہ سے نہیں. علم سے یہاں مراد ہے اس میں سیکھنے کی صلاحیت ہے. اتنی زیادہ صلاحیت ہے کہ یہ پہچان سکتا ہے کہ مجھے کسی نے بنایا ہے یا خود سے بناؤں, اور بنانے والے کی کیا صفات ہیں, اور ان صفات کی بنیاد پہ بنانے والے کی اطاعت کرنی ہے یا اس کی نافرمانی کرنی ہے, اس سے محبت کرنی ہے یا اس سے نفرت کرنی ہے. یہ تمام چیزیں سیکھنے کی صلاحیت اللہ نے کس میں رکھی ہے؟ انسان میں. لہذا اللہ نے اس کائنات میں جتنا پروٹوکول انسان کو دیا ہے کسی اور مخلوق کو نہیں دیا. اتنا پروٹوکول کہ قرآن کے الفاظ ہیں وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ. اے انسان, تو اس کائنات میں ذرے کے ذرے کے ذرے کے ذرے کے ذرے کے ذرے کے برابر بھی نہیں ہے, لیکن اتنی بڑی کائنات میں نے تیرے لیے پیدا کی ہے. ایک کونے میں زمین پڑی ہوئی ہے بالکل ریت کے ایک ذرے کی طرح, اس کمتر انسان مادی اعتبار سے, لیکن یہ اتنی بڑی کائنات, اربہ ارب کہکشائیں اور اتنی بڑے بڑے اجرام جو اللہ نے پیدا کیے, سارے کس کے لیے؟ میرے اور آپ کے لیے. تو اللہ نے فرمایا ہم جانتے ہیں ہم نے تمہیں پانی کے ایک قطرے سے پیدا کیا, مادی اعتبار سے تمہیں اتنا پروٹوکول نہیں دیا جا رہا, لہذا مادی اعتبار سے فخر بھی مت کیا کرو. مادی اعتبار سے فخر کیا ہوتا ہے؟ میری صحت ایسی ہے, میں خوبصورت اتنا, میں جوان آدمی. عمریں چھپائی جاتی ہے نا, اب تو مرد بھی عمر چھپا رہے ہیں. پہلے خواتین کا مشہور تھا کہ 18 سال کے بعد بڑھنا بند. 18 سال کے بعد ہمارے دور کی رشتہ دار خاتون تھی, ان کا انتقال ہو گیا اسی چکر میں. ڈاکٹر ایج پوچھ رہا ہے کتنی ایج ہے, 35 بتا دی, حالانکہ وہ بھی بڑی مشکل سے نکلا ان کے منہ سے. اس نے اسی حساب سے ٹریٹمنٹ کیا. ڈاکٹر ان کا ٹریٹمنٹ کر رہا ہے 35 سال کے حساب سے, انا للہ ہو گیا ان کا. ابے ڈاکٹر کو تو صحیح بتا دو. میں نے کہا پھر بھی یہ جنت میں شاید اس بیس پہ چلی جائیں کہ 18 کے بعد انہوں نے اپنے آپ کو 35 تک پہنچا دیا تھا, ورنہ 18 کے بعد کہاں عمر بڑھتی نہیں. 18 کے بعد انہوں نے کہاں تک پہنچایا اپنے آپ کو؟ 35. شاید اللہ ان کی بخشش اس وجہ سے کر دے کہ اتنا جھوٹ نہیں بولا جتنا عام طور پہ بولا جاتا ہے. تو مادی اعتبار سے فخر کرنا, میں یوں میں یوں, میں ایسی صحت, میرا پیسہ, میری گاڑی, میرا بنگلہ. او بھائی یہ ککھ بھی ایک گاڑیاں جو تم کھلونے لے کے گھوم رہے ہو نا اس کائنات میں, ان کی کوئی ویلیو کچھ بھی نہیں ہے. اتنے مضبوط کائنات اللہ نے بنائی ہے, اتنی بڑی بنائی ہے کہ اس کی یہ تو ایک ذرا سی ہوا تیز ہو گئی نا تو یہ کھلونوں کی طرح اڑنا شروع ہو جائیں گی یہ چیزیں. ذرا سی زمین کروٹ لے, جیسے سوتا ہوا آدمی تھوڑا سا ہلتا ہے نا, تو زمین بھی تھوڑی سی کروٹ لے, یہ ورلڈ ٹریڈ سینٹر جیسی عمارتیں بڑی بڑی دھڑام سے زمین کے اندر, کوئی اوقات نہیں ہے. سمندر زیادہ ہے, خشکی کم ہے. سمندر تھوڑا سا اوپر آ جائے, اس کی مثال ہے جیسے ہم چھوٹا سا گھر میں دیکھتے ہیں نا پانی جمع ہوا ہوا ہے کہیں اور قریب میں چیونٹیاں گھوم رہی ہوتی ہیں, آپ پانی میں ذرا سی پھونک مارو تو ہمارے لیے تو کوئی ویلیو نہیں ہے اس کی, تھوڑا سا پانی آگے, لیکن 25-30 چیونٹیوں کو ہلاک کر دیتا ہے وہ. تو ایک فرشتہ ذرا سی پھونک مار دے سمندر میں تو یہ آپ کی تو کوئی ویلیو ہے ہی نہیں, تنکوں کی طرح پانی میں تیر رہے ہوگے. اور دیکھ لو یوٹیوب پہ ایسی بہت ساری ویڈیوز ہیں, ہوا اڑا کے لے جاتی ہے. میرے والد صاحب نے بنگلہ دیش میں دیکھا, بتایا کرتے تھے, طوفان آیا سمندری, پتہ نہیں 74-73 کی بات بتایا کرتے تھے,
اور اس ہوا نے جو سمندری جہاز ہے نا اس کو اٹھا کے خشکی پہ پھینکا ہے. ہوا کی پاور کا آپ اندازہ لگاؤ, جہاز کو اٹھا کے. لوگ وہ بتاتے ہیں کہ ایسے تتلیوں کی طرح ہوا میں اڑ رہے تھے, یہ حالت تھی. کوئی اوقات نہیں ہے, میری گاڑی, میرا بنگلہ, میں 18 گریڈ کا, میں 19 گریڈ کا, میں 20ویں گریڈ کا. تو کیا ہے بھائی, ہے تو وہی نا, 5.5 فٹ کا انسان ہے. تو ایک اتنا سا جرثومہ کورونا کا چلا جائے تو آدمی کو ہلا دیتا ہے. وہ پوری دنیا کو ہلا دیا اس نے, پوری دنیا پاگل ہو گئی ہے. کیا اوقات ہے. تو اللہ نے فرمایا انا خلقناہم مما یعلمون, تم اپنی اس فزیکل فٹنس اور اپنے اس پیسہ اور میری تنخواہ اور میرا کاروبار اور میری قوم اور میں یوں اور میں یوں, یہ کوئی اللہ کی نظر میں اس کی ویلیو نہیں. مفتی طارق مسعود صاحب کے بیانات سننے کے لیے youtube.com/مفتی طارق مسعود کو سبسکرائب کریں, اور اگر آپ لائیو ویڈیو کو کبھی بھی مس نہیں کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پہ کلک کرنا مت بھولیں. جزاک اللہ.